أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. پیش خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله بخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحببت عملك. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد. قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. اللہ تعالیٰ پر قسم کھا کر کوئی بات کہنا کہ اللہ کی قسم ایسا ہوگا، اس سے گریز کرنا چاہیے، اس سے گریز کرنا چاہیے. یہ بات اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب ہو سکتی ہے. یعنی قسم کھا کر آپ کہیں کہ ایسا ہوگا، آپ کو کیا معلوم ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اللہ کی تقدیر کا کس کو علم ہے؟ اللہ کے فیصلوں کا کس کو علم ہے؟ آپ کوئی بات اگر کہنا چاہیں ایسا ہوگا تو قسم کھائے بغیر آپ کہہ دیں. اگر ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہ ہوا تو کم از کم قسم کے گناہ سے آپ بچ جائیں، غلط قسم کے گناہ سے. اور دلیل میں یہ واقعہ پیش کیا، ایک شخص نے، جندب بن عبداللہ کی روایت ہے صحیح مسلم کی، ایک شخص نے کہا کسی دوسرے شخص سے کہ واللہ لا یغفر اللہ لفلان، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں بندے کو معاف نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو معاف نہیں کرے گا. فقال اللہ عز وجل من ذا الذی یتألی علی، یہ ہم پر قسمیں کھانے والا کون ہے کہ میں فلاں کو معاف نہیں کروں گا؟ انی قد غفرت لہ، میں نے اس کو معاف کر دیا. واحبطت عملک، اور تیرے تمام عمل برباد کر دیے. یعنی اس گناہ کی سزا دیکھیں آپ. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں نے طبرانی میں یہ واقعہ پڑھا. طبرانی میں ذکر ہے کہ یہ دونوں بھائی تھے، دونوں بھائی تھے، ایک عابد اور ایک بدکار. اور عابد بھائی عبادت گزار اپنے اس بدکار بھائی کو سمجھاتا، وعظ کرتا، وہ قبول نہ کرتا. ایک دن یہ بدکار بھائی باہر سے آیا اور ایک ایسا عمل کر بیٹھا بڑا تکلیف دے. اس عمل کا ذکر ہے طبرانی کی روایت میں کہ یہ عابد بھائی نماز پڑھ رہا تھا. اس نے اس کے سجدے میں جانے کا انتظار کیا. جب سجدے میں گیا اپنے دونوں پاؤں اس کے سر پہ اور گردن پہ رکھ کے کھڑا ہو گیا. کتنی اس کو تکلیف ہوئی ہوگی اور کتنا اس نے صبر کیا ہوگا. جب تک اس کا جی چاہا اس مذاق پر کھڑا رہا، اور جب اس کا دل بھرا تو نیچے اترا.
اس نے نماز پوری کی، سلام پھیرا اور کہا کہ واللہ لا یفرض لک، اللہ کی قسم تجھے اللہ معاف نہیں کرے. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ وعید بھیجی. حالانکہ یہ بدکار ہے اور یہ عابد ہے، مگر اللہ پر قسم کھا کر کہ تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا، تجھے اس کا کیا اختیار ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا اور آگے اس کو صالحیت کی توفیق دے دی اور اس کے تمام اعمال برباد کر دی. تو اللہ پر قسم کھا کر مؤقتاً کچھ کہنا یہ شریعت کے مقاصد کے خلاف ہے. کچھ کہنا قسم کھا کر، آپ کو کیا معلوم ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ کو بات کہہ سکتے، اپنی طرف سے کہہ سکتے قسم کھائے بغیر، تاکہ آپ کی قسم غلط نہ ہو اور آپ حانث قرار نہ پائیں. تو اس معاملے میں گریز کرنی چاہیے. یہ سارے معاملے زبان کے معاملے ہیں، تو زبان کے استعمال میں، زبان کے تصرف میں گریز کرنی چاہیے. ایک اور نقطہ قابل غور ہے، اس شخص کا یہ کہنا کہ تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا، تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا، یہ کیا ہے؟ بظاہر یہ تکفیر ہے، تکفیر ہے بظاہر. اللہ تعالیٰ کافر کو معاف نہیں کرتا، مسلمان تو قابل معافی ہے، تو تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا، بظاہر ایک تکفیر ہے. دیکھیں تکفیریت کی سزا کتنا بڑا جرم ہے. یہ کسی کو کافر کہنا، کسی کو مشرک کہنا، کسی کو ملعون کہنا، کسی کو اسلام سے خارج قرار دینا، تو یہ تکفیر کا معاملہ انتہائی بھیانک ہے. اس شخص نے یہ کہہ کر تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا ایک تکفیری ذہن جو ہے وہ پیش کیا. حالانکہ عابد تھا، زاہد تھا، متقی تھا اور نیک اعمال کرنے والا تھا، لیکن ایک ہی کلمے نے اس کا سب کچھ برباد کر دیا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ تکلم بکلمۃ اوبقت دنیاہ وآخرتہ، اس نے ایک ہی کلمہ ایسا بولا جس نے اس کی دنیا اور آخرت سب کچھ تباہ کر کے رکھ دیا. تو پھر زبان کے استعمال میں ہمیں پوری احتیاط کرنی چاہیے اور شریعت کے میزان پر تول کر ہر بول بولا جائے، تاکہ کہیں اللہ کی ناراضگی کا ہم نشانہ نہ بن جائے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو توحید کی اصلاح کی اور توحید کے صحیح فہم کی توفیق عطا فرما دے. ہمارے قلوب کو خالص توحید سے معطر اور منور فرما دے. ہمارے اعمال کو اللہ تعالی توحید کے رنگ سے منور فرما دے اور ہم کو اپنے پیارے پیغمبر کی محبت اور آپ کی سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. قال تعالی وتعاونوا علی البر والتقوى، بھلائی اور تقوی کے کاموں میں معاون بنے. ہمارے واٹس ایپ کا نمبر 0097334124647. ہمارے فیس بک صفحہ کا عنوان URDUEDUCLIP. ہمارے یوٹیوب چینل کا عنوان URDUEDUCLIP. على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.